لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ پیشاب کھول کے نہیں آتا ہے تو اس کے لیے دوائی پیا کریں، کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کریں، اللہ پاک شفا دے۔ کہتے جی کہ ہندوستان میں تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہیں علماء کا اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے داڑھی کا بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ مدینہ پاک زیارت کے لیے آئے، سبز گنبد سے باہر سے سلام پڑھ کے چلے گئے، مسجد میں نمازیں نہیں پڑھی، اللہ نے محروم کر دیا ہے۔ اگر شیعہ کی بلڈنگ ہے اس میں ہم کرایہ دار بن کے رہ سکتے ہو، لیکن زیادہ تعلقات نہ رکھے کرو، چونکہ باطل فرقے سے تعلق میں آدمی کا اپنا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، برقع پہننا تو ضروری نہیں ہے، چادر سے پردہ کرے، کسی چیز سے پردہ کرے۔ آج کل جو عورتیں برقع پہنتی ہیں اس کے اوپر ایک اور برقع پہننے کی ضرورت ہے۔ یہ برقع تو خود زینت کے لیے، فیشن کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہاتھوں پر جناب پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے اور کیا کیا نشان بنے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ یہ برقع تھوڑا ہے، یہ تو فیشن ہے، گاؤن ہے۔ ضرورت کے لیے بینک سے بہرحال قرضہ سود پہ لینا حرام ہے۔ اگر گھر بنا لیا ہے تو توبہ کریں، آئندہ سود نہ لیں۔ اگر ہم احرام میں آئے، مدینہ منورہ سے رات کو لیٹ پہنچے، تو ہم رات کو سو جائیں، عمرہ صبح کریں، کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ اہل بدعت ہیں، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، میلاد، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں ویل چیئر چلاتا ہوں اور میں اجرت بھی دیتا ہوں، کوئی نہیں، آپ اپنی نیت بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کو بھی طواف کا ثواب ملے۔ میں نے اپنے باپ کے لیے نفلی عمرہ کیا، طواف کے دوران میں نے کندھا نہیں نکالا، کوئی کفارہ نہیں۔ بہرحال آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں مصلی ہے، مسجد نہیں ہے، جمعہ نہیں ہوتا، تو جہاں جمعہ ہوتا وہاں جائیں، لیکن اہل بدعت کے پیچھے نہ پڑھیں، چونکہ حضور نے حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ جو آدمی کسی بدعتی کا احترام کرتا ہے اس نے دین اسلام کو گرا دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ ہمارے علاقے میں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، یعنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو اذان سنوا رہے ہیں، بالکل بدعت ہے۔